کی طرح رہتے ہیں. ہم نے اہل تشیع حضرات سے بھی، اہل سنت والجماعت سے، دیوبندی حضرات سے، سلوی گروپ سے، سلوی حضرات سے، اہل حدیث سے، تمام سے بات چیت کی ہے. اگر جمعے کے دن پہنچ رہے ہیں تو تمام مساجد سے جو بھی وقت ہوا اس لانگ مارچ کے استقبال کے لیے جلوس نکلیں گے، اور میں اور راشد شفیق صاحب لال حویلی سے روات جائیں گے اور سارا شہر جائے گا. سارے شہر کی مساجد، سارے شہر کے گھر، جتنی دیر بھی لانگ مارچ سٹے کرے راولپنڈی میں. ہم ایک میزبان شہر ہیں، ہماری ایک تاریخ ہے، خواہ یہ ایوب خان کے خلاف ہو، خواہ یہ یحییٰ خان کے خلاف ہو. ہم نے اس لال حویلی کے نیچے جد و جہد کا ایک علم بلند کیا ہے، جس کو قبضہ لینے کے لیے. اور میں ڈی جی ایف آئی اے کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ 3 بسیں پوچھیں کہ تھانہ وارث خان اور لال حویلی کیا کرنے گئی تھی. اگر ہائی کورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ میں مطلوب نہیں ہوں، ہاں اگر ہم کسی کیس میں مطلوب ہیں، ہم نے 16 وزارتیں کی ہیں، تو ہمارے خلاف مقدمہ لائیں، ایف آئی آر لائیں. ہم کوئی لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے کڑیاں والا قتل کیس دیکھا ہے، کچی کوٹھی دیکھا ہے، کورٹ مارشل دیکھا ہے، ختم نبوت کی 2 مرتبہ جیلیں دیکھی ہیں. ہم عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. جو اصلی اور نسلی ہوگا وہ مقابلے کے وقت، امتحان کے وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اقتدار میں ہر آدمی کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، امتحان میں یہ نہیں ہو سکتی. وطن کے لیے بعض اوقات کفن پہننا پڑتا ہے. ہم امن کے حامی ہیں، امن کے دائی ہیں، اور امن سے جو سپریم کورٹ نے راہ تعین کی ہے اس کا راستہ صاف کر دیا جائے. اور میں کورٹس کا خاص طور پر لاہور پنڈی بینچ کا بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی اور سپریم کورٹ کا بھی مشکور ہوں کہ ایک ایک دن میں 3 تاریخیں نکل رہی ہیں، اور ایسے کیسز نکل رہے ہیں جہاں پہ ہم موجود بھی نہیں ہیں. لیکن یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. جو قدم اٹھاتے ہیں وہ عمران خان کے فائدے میں چلا جاتا ہے. جو قدم اٹھاتے ہیں یہ حفاظ باختہ حکومت، وہ ان کے خلاف چلا جاتا ہے. ایک تو سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ اب ہم مریڑ حسن کی بجائے روات سے تاریخی استقبال کریں گے، اور تمام شہروں کا انشاءاللہ استقبال کا ریکارڈ راولپنڈی توڑے گی انشاءاللہ. اور وقت ثابت کرے گا کہ سچائی کو فتح ہوگی. اور ہمارا مطالبہ صرف ایک چھوٹا سا ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، ملک کی سیاست جو ہے وہ فسادات کی لپیٹ میں ہے، ملک میں ٹکراؤ کی کیفیت ہے جو ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں صلح، صفائی، امن، آتشی کے ساتھ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. اس سے زیادہ عمران خان کا کوئی مطالبہ نہیں، اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم پرامن لوگ ہیں، ہم امن کے لیے جان تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم تشدد کا تصور نہیں کر سکتے، بدامنی کی سوچ نہیں رکھتے. اور جیسا کہ اداروں کے سربراہوں نے بھی کہا ہے کہ جلسہ، جلوس، ریلی، احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ ہم لے کے رہیں گے. 1000 کنٹینر لگا لیں. ریڈ زون جو ہے لال حویلی تک لے آؤ. رانا ثناء اللہ صاحب 0 پوائنٹ پہ کیوں رکھا ہے؟ یہاں تک لے آؤ. جتنا بڑا کرو گے اتنے زیادہ لوگ اسلام آباد اور پنڈی سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور راولپنڈی کا نام ہمیشہ محب وطن لوگوں میں، غیرت مند لوگوں میں اور بہادر لوگوں میں ہوا ہے. ہم برے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتے. ہم اس امتحان کے وقت میں ساتھ کھڑے ہیں، اور جو نسلی اور اصلی ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. امید ہے کہ 4 نومبر کو آئیں گے تو اور بھی اچھا ہے. میں نے ہی خان صاحب سے درخواست کی تھی کہ احتجاج کا دن جمعے کے دن رکھا جائے. میں 2 دن ان کے ساتھ رہنے کے بعد ان سے اجازت لے کر آیا ہوں کہ ہم راولپنڈی کے انتظامات کریں، اور راولپنڈی انشاءاللہ اچھی خبر دے گا. راولپنڈی سے مراد ہمارا حلقہ ہے. کہیں بہت فضا اور خلا میں نہ چلے جائیں.
سو زمینی حقائق پہ رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی راولپنڈی تاریخ مرتب کرے گا اور لانگ مارچ کا تاریخی استقبال کرے گا. اور میرے 6 منٹ ہو گئے ہیں, اب 5 منٹ آپ سوال کر سکتے ہیں, میری 10 منٹ سے لمبی پروسیس. حلقوں کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی بات چیت کا راستہ مجھے کوئی پتہ نہیں. مذاکرات ہوئے ہیں, بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب صدر کی بات چل رہی تھی, اگر بات چیت سے حل ہو تو اس سے اچھی کیا بات ہے. لیکن میرے پاس اس وقت بھی جب آپ نے, اب تو خود کہہ دیا خان صاحب نے اور اداروں نے بھی کہہ دیا کہ بات چیت ہوئی ہے, اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا مجبوری ہوگی. جی الٹیمیٹ مطالبہ آپ کا الیکشن ہے, بس الیکشن کمیشن کو آپ نہیں مانتے, حکومت کو آپ نہیں مانتے. اس وقت تو ہمارا, دیکھیں آپ میرے محبوب ترین چینلز ہیں, لیکن میرے پاس NOC نہیں ہے عمران خان کی طرف سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف الیکشن چاہیے. عوام اس دھاندلی اور اس غیر جانبدارانہ الیکشن کے باوجود 8 میں سے 7 سیٹیں اب نکلی ہیں اور 20 میں سے 15, وہ 17 نکل سکتی تھی, خاص طور پر مظفر نگر اور کوکا والی سیٹ. سو لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. جو مرضی لا کے بٹھا دیں, قوم زندہ ہو چکی ہے. میں نے لوگوں کا سمندر دیکھا ہے لاہور میں, اور میں نے مادر ملت کی ریلی میں بھی شامل تھا, اور حل کا تو میں خود امیدوار تھا 3 جگہوں سے, ان ریلیوں میں موجود تھا. لیکن جو جذبہ میں لاہور سے دیکھ کے 2 راتیں آ رہا ہوں, 2 دن آ رہا ہوں, وہ ایک مثالی جذبہ ہے اور نوجوانوں کے سروں کا ایک سمندر ہے. جی ظریف, چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا, میرے 10 منٹ ہوتے ہیں, 5 منٹ. نون لیگ اور ساری 13 پارٹیاں ظریف صاحب دفن ہو چکی ہیں. انہوں نے اپنی قبر خود کھودی ہے. جو ملبہ ہم پہ گر رہا تھا وہ بھی اللہ نے کیا, اب ان پہ گر گیا. جو بڑا تودا اور برفانی تودا کھسک کے ہم پہ آنے والا تھا وہ 13 پارٹیوں کے سر پہ گر گیا. جی باپ, لال حویلی ان کا باپ خالی نہیں کروا سکتا. لال حویلی پر, لال حویلی اللہ کے بعد ہماری ذاتی ملکیت ہے. 3 مرلہ ایک سرسائی کی ہے. یہ متعدد بار یہاں پہ حملہ آور ہو چکے ہیں. میں DGFIA کو کہہ چکا ہوں کہ 3 بسیں بھر کے یہاں آئیں, ان کی ویڈیو موجود ہے. اور یہ سرمے والے پہ اور پھکی والے پہ اور پاؤڈر والوں پہ تو ریڈ کر سکتے ہیں, لیکن لال حویلی انقلابی ہیڈ کوارٹر ہے. یہ جیے گا اور مرے گا. راولپنڈی میں ایسی, آگے بھی ہماری گلی میں 6 نومبر 1968 کو بھی شہید آئے, پھر 9 نومبر کو بھی. 6 نومبر کے بعد میری تاریخ پیدائش ہے اس لیے مجھے زیادہ منہ پہ آتی ہے. پھر 9 نومبر کو بھی شہید آئے, اور پھر انواری اور شادہ بھائی اور جاوید, یہ بھی 3 شہید جو ہے میرے ساتھ حملے میں شہید ہوئے. سو ہماری ایک داستان ہے, ہم جان دینا جانتے ہیں, لینا نہیں جانتے. جی جی ستی صاحب, چھوٹا چھوٹا سوال. ایکچولی ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اب الیکشن ہوتا ہے تو ان کے پاس ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں, ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ 0 پوائنٹ تک آگے محسوس ہو جائے گا, آگے فوج ہے. یہ فیصلہ جو ہے, ہم کسی فوج سے ٹکرانا نہیں چاہتے. 25 مئی کو جو کچھ رینجرز کا ہوا وہ افسوسناک ہے. اب اظہر وقاص صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں, بالکل بھائی ہیں. ان کو میں براہ راست یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ عمارتوں پر رہیں. یہ ہماری فورسز ہیں. FIA کے جو FC کا پچھلی دفعہ 25 مئی کو رول کوئی برا نہیں تھا. انہوں نے بچوں عورتوں کی پانی بھی پلایا اور خیال بھی رکھا. لیکن رینجرز کے بارے میں سوالیہ نشان ہے, اور میں اظہر وقاص صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے عرصے سے اسلام آباد کے CDA کے ریسٹ ہاؤسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے ریسٹ ہاؤسز ان کے پاس ہیں. یہ اب بھی عمارتوں میں رہیں اور عمارتوں کی حفاظت کریں. جی چھوٹا سوال کرو نا یار, میرے پاس 2 منٹ. جو مرضی کرے لوگ جائیں گے.
ہم انہی کے لیے نکل رہے ہیں جن کا بجلی کا بل نہیں ہے، بچوں کی فیس نہیں ہے، گھر کا کرایہ نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے، ان لوگوں کے لیے نکل رہے ہیں. لاسٹ 3 کوشچن. جی سر. مجھے نہیں پتا، جو وہ فیصلہ کرے گا اس پر پیرا دوں گا. میں شاہ جی حضور آپ جانتے ہیں میں کئی سالوں سے جھوٹ نہیں بول رہا. حکومت ٹوٹنے سے 1 دن پہلے شاید میری بات چیت ہوئی، اس وقت حکومت نہیں ٹوٹی تھی. حکومت ٹوٹنے کے بعد نہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا رابطہ ہے اور میں ان کا مشکور ہوں، نہ انہوں نے رابطہ کیا، نہ مجھے کسی نے کوئی دھمکی دی، نہ مجھے کوئی فون کال آئی. میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ کوئی برا رویہ نہیں رکھا، لیکن میرا نہ رابطہ ہے، نہ مذاکرات کا، نہ بات چیت کا، نہ ٹیلی فون کا. میں وہ قبول کروں گا جو عمران خان فیصلہ کرے. تھینک یو ویری مچ.